السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج ہمارا ٹاپک ہے خواجہ حیدر علی آتش۔ خواجہ حیدر علی آتش 1777 عیسوی میں پیدا ہوئے، 1847 عیسوی میں انتقال ہو گئی۔ آتش کا اصلی وطن فیض آباد تھا۔ بچپن ہی میں ان کے والد کا انتقال ہو گیا، جس کی بنا پر ان کی تعلیم مکمل نہ ہو سکی۔ بچپن ہی میں ان کے والد کا انتقال ہو گیا، آتش کے والد کا انتقال ہو گیا، جس کے بنا پر جس کی وجہ سے ان کے تعلیم مکمل نہ ہو سکی، لیکن ان کی شاعرانہ صلاحیت نے انہیں جلد ہی نواب محمد تقی خان ترکی کے دربار تک پہنچا دیا۔ لیکن ان کی شاعرانہ صلاحیت ان کی شاعر کرنے کی صلاحیت شاعر کرنے کی صلاحیت نے انہیں جلد ہی نواب محمد تقی خان ترکی کے دربار تک پہنچا دیا۔ نواب ترکی کے ساتھ وہ لکھنؤ آ گئے اور پھر وہیں کے ہو گئے۔ ان کے مزاج میں ایک فقیرانہ انداز تھا۔ ان کے مزاج انسان کی طبیعت، انسان کی ذہن کی حالات کو کیا بولتا ہے؟ مزاج بولتا ہے۔ ان کے مزاج ایک فقیرانہ انداز تھا۔ فقیرانہ مطلب فقیر جیسا انداز تھا، جو عمر کے ساتھ ساتھ بڑھتا گیا۔ جو ان کے عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ ان کی فقیرانہ انداز بھی بڑھتا گیا۔ تقریباً تمام زندگی انہوں نے تنگی ترشی کے ساتھ گزار دی۔ تنگی ترشی تنگحالی کے ساتھ گزار دی۔ تنگی ترشی مطلب تنگحالی، اور کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائی۔ لیکن تنگی حالات ہونے کے باوجود بھی وہ کسی کے آگے اپنا ہاتھ نہیں پھیلائی۔ آخری عمر میں ان کی بینائی چلی گئی۔ آتش کی بینائی چلی گئی۔ بینائی مطلب دیکھنے کا جو شمتا تھا وہ چلی گئی، جس کی اندھا ہو گئی۔ بینائی چلی گئی مطلب دیکھنے کا جو شمتا تھا وہ چلی گئی، اس کو کیا بولتے؟ اندھا ہو گئی، جس کی وجہ سے ادھر ادھر آنا جانا ترک کیا تھا۔ جس کی وجہ سے کیا ہوا؟ ادھر ادھر جانا اس نے چھوڑ دیا تھا، اور اپنے چھوٹے سے مکان میں ہی بیٹھے رہتے تھے، جہاں ہر وقت شاگردوں کا آنا لگا رہتا تھا۔ آخر 70 سال کی عمر میں 1847 عیسوی میں لکھنؤ میں انتقال کیا۔ آخر 70 سال کی عمر میں 1847 عیسوی میں لکھنؤ میں ان کا انتقال ہو گیا۔ آتش کا انتقال ہو گیا۔ آتش کے مزاج میں جو قلندرانہ شان تھی وہ ان کی شاعری میں بھی نظر آتی ہے۔ آتش کی مزاج، آتش کی ذہن کی حالات، مزاج مطلب ذہن کی حالات، انسان کی طبیعت میں جو قلندرانہ شان مطلب دین و دنیا سے آزادی شان تھی، وہ ان کی شاعری میں بھی نظر آتی ہے۔ ان کا لہجہ بلند آہنگ ہے۔ ان کا لہجہ جو ہے، بولنے کا انداز جو ہے، گفتگو کا انداز جو ہے، بولنے کا انداز ہے، بلند آہنگ ہے۔ بلند آہنگ مطلب بلند آواز ہے۔ وہ چھوٹی سی بات کو بھی بڑی دھوم دھام سے کہتے ہیں، مطلب وہ چھوٹی سی بات کو بڑی دھوم دھام سے مطلب بڑی شان و شوکت سے کہتے ہیں۔ دھوم دھام مطلب شان و شوکت سے۔ ان کے یہاں دنیا کے بارے میں ایک قلندرانہ بے پرواہی ملتی ہے۔ ان کے یہاں دنیا کے بارے میں دین و دنیا کے آزادی سے بے پرواہی ملتی ہے۔ یہ چیز دل کو متاثر کرتی ہے۔ ان کے کلام میں زبان کی خوبصورتی اور خیال کا اچھوتا پن پڑھنے والے کو مسحور کر دیتا ہے۔ ان کے کلام میں زبان کی جو خوبصورتی ہے اور خیال کا اچھوتا پن مطلب خیال کا انوکھا پن پڑھنے والے کو کیا کرتا ہے؟ ان کے شعر پڑھنے والے کو مسحور کر دیتا ہے، جادو کر دیتا ہے۔ آتش کے ساتھ ناسک کا نام اکثر لیا جاتا ہے۔ آتش کے ساتھ اردو کے دوسرے مشہور شاعر ناسک کا نام اکثر لیا جاتا ہے۔ پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دونوں الگ الگ طرح کے شاعر ہیں۔
اور پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ دونوں آتش اور ناسخ جو ہے الگ الگ طرح کی شاعری ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ دونوں کی شاعری میں کئی باتیں مشترکہ ہیں، مطلب سچ تو یہ ہے کہ دونوں کی شاعری میں کئی باتیں جو ہے مشترکہ مطلب سیم ہے، ایک جیسا ہے، مشترکہ مطلب ایک جیسا ہے۔ آتش اور ناسخ نے ایک دوسرے سے اثر بھی قبول کیا ہے۔ بعض حیثیتوں سے آتش کا مرتبہ ناسخ سے بلند ہے، بعض حیثیتوں مطلب بعض حالتوں سے آتش کا مرتبہ جو ہے ناسخ سے بلند ہے، خاص طور سے سادگی اور سلاست میں، خاص طور سے آتش کی زبان میں سادگی ہے اور سلاست ہے، روانی ہے۔ زبان دبستان لکھنؤ کے شعراء میں آتش کا انداز بیان اپنی ایک انفرادیت رکھتا ہے، مطلب دبستان لکھنؤ مطلب لکھنؤ کی اسکول، دبستان مطلب اسکول کو کہا جاتا ہے کہ شعراء میں آتش کا انداز بیان مطلب آتش کے بولنے کا طریقہ، آتش کے بیان کرنے کا طریقہ جو ہے اپنے ایک انفرادیت رکھتے ہیں، انفرادیت مطلب اپنے ایک ذاتی خصوصیات رکھتے ہیں جو دوسروں سے الگ کرتے ہیں۔ ان کی پیشکش سادہ اور شگفتہ ہے، ان کی پیشکش جو ہے ان کی بولنے کا جو طریقہ ہے سادہ ہے اور شگفتہ مطلب کھلی ہوئی ہے۔ ان کے شاعروں کی تعداد بہت ہے، ان کے شاگردوں کی تعداد جو ہے بہت ہے، جن میں نواب مرزا شوق اور دیا شنکر نسیم خاص طور سے قابل ذکر ہے، اور دیا شنکر نسیم جو ہے خاص طور پر مشہور ہے۔ اب آتش کا غزل نمبر پہلا۔ دہن پر ہے ان کے گمان کیسے کلام آتے ہیں درمیان کیسے۔ دہن مطلب زبان۔ اس شعر میں آتش اس شعر میں فرماتے ہیں کہ میرے محبوب کے دل میں میرے بارے میں کچھ غلط فہمیاں پیدا ہو گئی ہے۔ اس سے ملاقات کے دوران اس نے اپنے لبوں پر کچھ اپنی باتیں لائے جن سے صاف ظاہر ہوا کہ وہ میرے بارے میں کئی غلط فہمیوں کا شکار ہو گیا ہے۔ زمین چمن گل کھلاتی ہے کیا بدلتا ہے رنگ آسمان کیسے۔ آتش اس شعر میں فرماتے ہیں کہ دنیا میں ہر دم نئے ہنگامے کھڑے ہوتے رہتے ہیں اور زمانے کی حالات میں ہر وقت تبدیلی آتی رہتی ہے، یعنی شاعر اس شعر میں کہنا چاہتے ہیں کہ زمانہ ہر وقت بدلتا رہتا ہے اور دنیا بھی ہر دم رنگ بدلتا رہتا ہے۔ نہ گور سکندر ہے نہ قبر دارا، میٹے نامیوں کے نشان کیسے۔ اس شعر میں آتش اس شعر میں صنعت تلمیح کا استعمال کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔ صنعت تلمیح میں شاعر اس واقعے کی طرف جو مشہور واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہیں اس کو صنعت تلمیح کہتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ دنیا کی بے ثباتی کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں کتنے ہی بہادر اور مشہور لوگ آئے لیکن کوئی بھی یہاں ہمیشہ کے لیے نہ رہ سکا، یہاں تک سکندر اعظم اور دارا شکوہ جیسے طاقتور اور مشہور بادشاہ بھی نہیں رہے، اور اب ان کی قبروں کی نشانی بھی باقی نہیں ہے۔ میٹے دل و دیدہ اہل عالم میں گر ہے تمہارے لیے مکان کیسے۔ اس شعر میں آتش فرماتے ہیں کہ آتش اس شعر میں اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب، تمہارا مقام دنیا والوں کے دلوں اور آنکھوں میں ہے، تمہارے رہنے کے لیے ان سے اچھے مکان اور کیا ہو سکتے ہیں، یعنی محبوب کو بسانے کی سب سے بہترین جگہ دل اور آنکھیں ہیں۔ غم و غصہ، رنج و اندوہ و